امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ گناہ کے میل کا ایک نقطہ جا کے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. دوسرا گناہ کرتا ہے تو برابر میں دوسرا داغ، پھر ایسے ہی 8-10 ایک دن میں کیے تو وہ داغ لگتا ہے. اللہ اکبر. پھر جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، معلوم ہے اس کی پہچان کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، گناہوں کا میل اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے، تو اس کا دل پھر نمازوں میں نہیں لگتا ہے، اس کا دل پھر مسجد میں نہیں لگتا ہے، جی اس کا دل پھر ذکر خدا ذکر رسول میں نہیں لگتا، نہیں لگتا. اس کا دل اچھے کاموں میں اور اچھی جگہوں پر نہیں لگتا. اس کا دل اب ڈھونڈتا کھیل تماشے گاجے باجے ناچ کود شیطانی امور شیطانی کام کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اور پھر دنیا اس کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے، اتنی محبوب ہو جاتی ہے، اتنی پیاری ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس اللہ نے ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا اس کو بھی بھولنے لگتا ہے. کبھی 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 2 4 10 مرتبہ نام لے لیا، ورنہ وہ بھی نام نہیں لیا. اللہ اکبر اللہ. لوگوں کو بھی دیکھ جی جی ادھر بچے بیٹھے میری نظر ہونی چاہیے، اور بغیر دیکھے مزہ نہیں آتا ہے. اب یہاں سے تاکہ آپ کا دیدار کرتے رہے تو آپ نے دیکھا اللہ اس کا دل اتنا پھنس جاتا ہے. ایک مثال، یار ہمارے گلے میں ہار ڈالا، ہم نے شکریہ ادا کیا، انہیں کسی نے شال دے دی، شعیب بھائی کو شکریہ ادا کیا، ان کو رومال دے دیا، گلے میں 150 مسافہ کر لیا، شکریہ ادا. کوئی اگر آپ کو مٹھائی کھلائے تو شکریہ ادا کرتے ہو نہیں کرتے؟ یار ایک معمولی چیز پر ہم اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے ذرا اس آنکھ کو دیکھو کتنی قیمتی آنکھ دی. کبھی آپ نے اس اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ ایک زبان دیکھیے آپ، زبان، اس ہتھیلی پہ آپ نمک رکھ دیجئے، مرچ رکھ دیجئے، اس ہتھیلی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کھٹی ہے کڑوی ہے میٹھی ہے تیکھی ہے کہ کچھ. اور زبان کا ایک ٹکڑا اللہ نے ایسا دیا ہے کہ زبان پہ آپ رکھیے تو فوراً چیک، کھٹی ہے او کڑوی. آپ غلاظت کے سامنے، لیٹرین کے سامنے ہاتھ کو لے جائیے، آپ ہاتھ سے نہیں ہوا اس پہ لگے نہیں بتا سکتے کہ بدبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے، لیکن اللہ نے ناک کا یہ گوشت ایک حس ایسی عطا فرمائی، آپ قریب جائیں گے تو یہ ناک بتا دے گی بدبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ راجستھان میں ہمیں ایک صاحب ملے، رونے لگے، انہیں پتا چلا کہ سید صاحب ہیں، پاؤں پہ گر گئے، بولے حضور بہت پریشان ہوا، دعا کر دی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے اللہ نے میری زبان کا ذائقہ لے لیا. اللہ. اب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا میں بھنا ہوا کھا رہا ہوں، تلا ہوا کھا رہا ہوں، کچا کھا رہا ہوں، پکا کھا رہا ہوں، نمکین کھا رہا ہوں، کھٹا کھا رہا ہوں، سڑا ہوا کھا رہا ہوں، کچھ بھی پتہ نہیں چلا. یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت تمہارے ساتھ میں. حق ہے بے شک بے شک. اور ذرا چلیے آگے کو اور تھوڑے بڑھتے جائیے. آنکھ کتنی نازک ہے، جس کی آنکھ نہیں اس سے کچھ. میں ایک مرتبہ اجمیر شریف کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. لڑکے تھے کئی پڑھنے والے مدرسے میں اس وقت، پتہ نہیں آپ پڑھتے تھے تو یا اس سے ان سے آگے پیچھے کی بات ہے، یہ بھی پڑھتے تھے اردو اس وقت. تو بولے حضرت تارا گڑھ پہ چڑھیں گے، تارا گڑھ پہ چلو چلو. ایک فقیر تھا،
جس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے، یہاں سے آگے پیالہ رکھا تھا، اسی ڈنڈ سے ایسے ہلا کے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک دم نکالا نا 50 کا نوٹ دیا، جب اس کے ہاتھ دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار اس کے دونوں ہاتھ ختم ہیں، اب ذرا سوچو سردی میں یہ کپڑے کیسے بدلتا ہوں، اس کے مکھی بیٹھ جائے، مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ مچھر کاٹ لے نہیں ہٹا سکتا، اس کا بستر کون پڑے گا، پہاڑوں میں پڑا یہ، اگر اس کی 10 سال کی بھی عمر ہے تو 10,000 سال سے یہ زیادہ ہوگی، ایک دن بغیر کوئی پانی کا گلاس نہیں پکڑ سکتا، کیسے یہ زندگی گزارتا ہوگا۔ مولا تو نے ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا۔ اور آگے گئے تو اتنا ڈنڈ پڑا تھا، پاؤں سے بھی بیکار تھا۔ تبھی تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سیروا فی الارض، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زمین میں سیر کرو۔ سیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نینی تال کی پہاڑیوں کو موٹر سائیکل گھماؤ، پارکنگ میں جا کر کے آئس کریم کھاؤ اور سیلفی مارو۔ اللہ کی قدرت دیکھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ حق ہے حق ہے۔ کرو مولا، کتے کو بنانے والا اللہ ہی ہے، انسان کو بنانے والا اللہ ہی ہے، گندی نالی میں جو کیڑا ایسا کر رہا اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم اور آپ انسان بنے، خود نہیں بنے، کسی اور نے، اللہ نے بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کوئی کیا کر لیتا۔ جی جی جی، اپنے انسان ہونے پر ہی اگر زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تب بھی کم کم ہے کم ہے۔ ایک انسان ایسا جو زنجیر سے بدائی ہو گئے، ہم جا کر کے دیکھو زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اچھا خاصا طاقتور ہے، مجھ سے آپ زیادہ صحت مند ہے، زنجیروں سے بندھا پڑا، اللہ نے اس کے دماغ کی ایک رگ ادھر ادھر کر دیا، دماغ اس کا پھسلا دیا، گندی نالی کی کیچڑ پکڑ کے چپڑ 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 سب کھا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، یہ دیکھتے ہو کون پاک ہے کون ناپاک ہے، کون سی اچھی چیز ہے کون سی بری چیز ہے، اس عقل کے دینے پر ہی اگر شکریہ ادا کرو تو زندگی بھر تب بھی کم۔ بہت اچھا پیغام ہے سید صاحب، بہت اچھا پیغام، بے شک حق ہے حق ہے۔ اور چلیے آپ، دو چیزیں تو ایسی ہیں نا، اللہ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ خود سورہ رحمان میں ایک آیت 33 مرتبہ غالباً گنی نہیں ہے میں نے، آیت آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتنی اللہ۔ مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اس کا مطلب معلوم ہے کتنا؟ 31 مرتبہ، کم و بیش کتنی سورہ رحمان میں، اس کا مطلب معلوم ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک دم سیدھا سادہ ترجمہ کر دیا میں نے۔ اب اگر لے کر چلو کہ تفسیر یہ ہے، یہ کون سا ہے اور پھر اس میں کیا ہے لگی، وہ ایک نہج صرفی بحث ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موتی پیدا کرتی ہے اس کی ذات سے، حق حق حق، بے شک بے شک۔ بینہما برزخ لا یبغیان،
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دریا مل رہی ہے نا دریا، اس کی شان دیکھو. بحر کلثوم جا کر کے دیکھو، پانی ادھر کا ادھر چھٹا ہوا چل گیا، ملا ہوا مگر رنگ چھٹا ہوا. پوری سورۃ رحمان پڑھتے چلے جائے یار، قرآن مزہ آتا ہے. دیکھو تو مگر آج ہم اور آپ جو میں غالباً نیپال میں تھا جب میں نے لکھا تھا کلام خبر لو ہماری، جو ابھی عبدالحسن نے پڑھا ہے، دو عالم کے سرور خبر لو ہماری، مدینے کے رہبر خبر لو ہماری. کون کون سی نعمت، اور دو نعمتیں تو ایسی ہیں نا زندگی بھر پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دو جی، اور یہ دو نعمتیں ایک پلے میں رکھ دو تب بھی اس کے برابر اس کا مول نہیں ہوتی. جی وہ دونوں نعمتیں بتاؤں کون سی؟ بڑی قیمتی، پوری دنیا خرید لو نہیں ملے گی. اگر ملتی تو نمرود نے خرید لی ہوتی، شداد نے خرید لی ہوتی، حامان نے قارون نے خرید لی ہوتی، اس کا خزانہ ریت میں ملا دیا، خرید لی ہوتی. وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں ذرا غور کرو، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. بڑی آسان سی، آج اللہ والے کے عرص پاک میں بیٹھے ہو نا. وہ دو نعمتیں، ایک تو اندر کو سانس لینا اور دوسری اندر سے باہر کو سانس نکالنا. بے شک بے شک. جی 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 جی، لیتے نہیں لیتے. اگر اندر کو سانس لی اندر ہی رہ گئی تو گئے. اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کی نماز جنازہ ظہر کے بعد. جی 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 جی. اور اگر باہر کو سانس لی پھر اندر نہیں گئی، باہر ہی رہ گئی، تب بھی اعلان. بے شک بے کہ شک. پہلوان صاحب کی نماز جنازہ جو بڑی کشتیاں مارتے تھے، یا مولوی صاحب جو بڑی تقریریں کرتے تھے نماز جنازہ عشاء کے بعد، یہ دو سانسیں. جی بے شک بے شک. سانس چل رہی ہے تو آپ کی آنکھ ہے، آپ کا کان ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کی ناک ہے. اور اگر سانس رک گئی، ناک پہ لیٹرین لگا تو تب بھی پتہ نہیں چلے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حق ہے. اگر سانس رک گئی، آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں پاؤ گے. جی جی جی. بڑی کشتیاں مارنے والا پہلوان سے کہتے کہ ذرا ہاتھ پکڑیے، نہیں پکڑا جائے گا. سانس ختم، خلاص، گئی، نکل گئی. یہ دو نعمتیں. اب اندازہ لگاؤ ایک منٹ میں ہر آدمی کتنی سانسیں لیتا ہے. یہ کسی کے باپ نے دی ہیں، خدا پاک نے دی. خدائے پاک نے. اس نے کچھ لیا تم سے؟ ذرا سوچو ایک دن میں پھر کتنی سانسیں. اور جس کی 25 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک وہ بینڈ بازوں میں، ڈھول تاشے گاجے بازوں میں، موبائل میں الٹی سیدھی دیکھنے میں پڑا ہوا ہے، پوری زمین جائیداد بیچ کے ایک بھی سانس کا قرضہ چکا سکے گا؟ تو پھر جب عدل کی میزان، جب وہ ترازو ہوگی، حساب و کتاب لیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. اللہ اللہ. کوئی کام ہے اپنے پاس؟ آدمی نہ بلڈنگیں بنانے کے چکر میں، مالدار ہونے کے چکر میں
میں ایک لفظ بولتا تھا، اب تک تقریروں میں نہیں بولتا تھا مسلمانوں کے لیے، اب 1-2 سال سے بولنے لگا ہوں۔ مسلمانوں پہ یہ لفظ اچھا لگتا ہی نہیں، بتاؤں کیا؟ آپس میں اتنے دلال ہو گئے کہ اللہ معاف فرمائے، دلال ہو گئے، دلال، یہی حال غدار ہو گئے، غدار۔ جی سید صاحب، میں یہی حال دوسروں کو کیوں کہوں گا، میں تو پہلے اپنے آپ کو بات صحیح ہے۔ نبی کے صدقے میں ہمیں سانسیں ملی، آنکھ ملے، کان ملے، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا، اور جب قبر میں جاؤ گے نبی کا دیدار ہوگا تو نبی کو منہ کیا دکھاؤ؟ تم نے اگر کسی سے کچھ کنوڑا پن کیا ہوگا تو اس کے سامنے کون سا منہ لے کے جاتے ہو؟ تو نبی کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کہیے یا رسول رسول اللہ، اللہ، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو اتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں، ایک دل میں تم ان 2 نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، کتنی تم سو گئے اور سانسیں چل رہی ہیں، اگر اس نے لے لی تو چلاؤ گے ٹریکٹر یا گاڑی، جوتو گے زمین؟ اللہ نے جو 2 نعمتیں دی ہیں، بتاؤ ان کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہو تو کر سکو گے؟ بیٹا ادھر آ، میں نے حضرت کو اس لیے تاکہ میں دیکھ سکوں کیا ہے یہ۔ اچھا لو تم ادھر، اللہ برکت کرے۔ اچھا لو اب تم ہماری طرف، یہ اپنی سیٹنگ ابھی سے کر رہے ہیں۔ ہاں چلو بات نکلنے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، غور کرو، اب تم میری ان باتوں کو رات کو جب لیٹو اور تم ان لوگوں کو دیکھنا جن کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، جن کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یا جو قبرستان جب نکلو نا، قبرستان میں جو قبرستان میں چلے جائیں ان کو دیکھ کے یاد کرو۔ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، ذرا بتاؤ تم نے کب اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ مگر میرے نبی نے پوری زندگی ہم اور آپ ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی پورا نہیں ہوگا، مگر میرے آقا نے وہ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں 5 ٹائم نماز پڑھنے چلے جاؤ، فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے آنکھوں میں آنسو اور کہو اللہ تو نے سانسیں دی، میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا تیرا شکر ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عظمت سرکار مدینہ، عرس مقدس حضور سیدی سرکار مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے سید صاحب، ماشاءاللہ۔ ہماری عمر کمانے میں 30 سے 40 سال نکل گئی مان لو جی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے توفیق دیا تو حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اب پتہ نہیں ہے ایک دن کا بھی کب آنکھ بند ہو جائے۔ جی جی، مگر زیادہ تر منیمم ہندوستان میں 80 سال میں سمٹ جاتے ہیں، زیادہ تر 80، پتہ نہیں ایک لمحے کا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں، جب آئے گی وقت آئے گا تو نہ ایک لمحہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، کوئی نہیں کر سکتا ٹائم پر جو جتنی سانسیں اللہ نے لکھی ہیں وہ لینی ہے۔
سمجھے؟ اب مجھے بتاؤ، لیکن منیمم جو آنکڑا لگا 80 سال بہت کم لوگ پار کرتے، اور کر بھی رہے تو کھچڑ کے کر بھی رہے تو مگر اس میں بھی اگر ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں بھی ہے، اور ہم نے دلالی کر کے کمائے ہم نے. اور آج کل حضرت مسلمانوں میں ایک چیز بہت چل رہی ہے جی، اس کو بولتے ہیں سود. سود، بیاج، دلالی، رشوت، اور اس کا نام دیتے ہیں پرسنٹیج. ہاں نیا لایا نکال کے بتاؤں. ایک حدیث تمہیں سناؤں گا. کسی مولوی کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، پیر کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، میری بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی، مگر نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں بولو. نہیں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. اس بستی کا کیا نام ہے؟ ملت محمد بخش. نام بہت پیارا. ماشاءاللہ. برا بھی تو ادھر ہی کہیں. ہاں میں وہاں تو آیا ہوں، دن میں بھی کئی مرتبہ آیا ہوں گزشتہ سال. ان لوگوں سے آپ سب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی. تو تمہارے گاؤں میں ملت محمد بخش ایک شخص ایسا ہو بہت گندا، بہت برا، بہت ذلیل، بہت نیچ، بہت خراب، مطلب اس سے زیادہ گالی میرے پاس اور نہیں. میں تو گالی کہوں گا. کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. سمجھ گئے میری بات؟ ایمانداری سے بتا، اس سے برا کوئی ہو سکتا؟ مر جائے گا مگر جس ماں نے دودھ پلایا 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے ساتھ کوئی غلط چھیڑ چھاڑ حرکت کرے گا؟ میرے اشارہ سمجھ گئے؟ کتنا ذلیل سے بھی ذلیل، اس سے بھی برا کوئی لفظ ہو تو وہ سمجھ لو جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. تمہارے گاؤں میں اگر کوئی ایسا آ جائے بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. رشتہ داری کرو گے؟ نہیں. دسترخوان پہ بٹھال کے کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ جی بالکل. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھائی مجھے آپ سے پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مگر میں تو ایک حدیث کا سہارا لے کے بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرا بولنا اگر کوئی بھائی توبہ کر لے گا صحیح بات ہے، اور وہ اس کام سے باز آ جائے گا، ہو سکتا ہے میری بخشش کا ذریعہ یہی بن جائے. اللہ اللہ. ہے نہیں؟ بخشش کا ماشاءاللہ ذریعہ. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کہیں یہ سوچو کہ آپ کوئی پتہ نہیں، یہ مت سمجھو کہ ہم کرسی بیٹھے سب سے اچھے ہم ہی ہیں. کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو، آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. کیا بات ہے، صحیح ہے صاحب ماشاءاللہ. جہاں عبادت اور علم کا معاملہ، جہاں تقوی کا معاملہ، پرہیزگاری کا معاملہ، تو شیطان نے 1 سال نہیں 100 سال نہیں 6,500 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، کم و بیش تقریباً 6,500 کروڑ سال. اور یہ لکھا ہے بعض نے کہ اگر اس کے سجدے پوری روئے زمین پہ بچھا دیے جائیں، چپکا اتنی بھی جگہ نہیں بچے گی کہ سوئی کا نوکا اس پر ٹک جائے. اللہ اکبر. اللہ زمین پہ ٹک جائے، اوپر نیچے کر دے. اتنے سجدے کیے. ارے 1 کروڑ 1,000 سال کتنا ہوتا ہے؟ 6.5 کروڑ بہت ہو گئے نا. اور اتنا قابل تھا، فرشتوں کا استاد تھا. عربی میں کہہ لیجیے معلم الملائکہ. سمجھ رہے میری بات؟ اور اتنا تقوی دار پرہیزگار تھا، 40 سال تو جنت کا خزانچی رہا. مگر ایک جگہ پھسل گیا، اللہ کے حکم سے عدولی کر لی. اللہ نے فرمایا وہ جو پہلے اس بارے میں ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب پھر اللہ فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسجدوا لآدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ اسجدوا، فعل امر کا جمع کا صیغہ، اسجدوا، اس جد ادھر ہو گیا اسجدوا، سجدہ کرو آدم، آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. جی سوائے سجدہ نہیں کیا، ختم. علم رکھا رہ گیا، پرہیزگاری رکھی رہ گئی، عبادت رکھی رہ گئی، ختم. کبھی غرور مت کرنا. ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی. زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آیا نا، وہ نام کچھ بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی نام لے لو، جیسے کہ نعیم نام ہے ان کا، انہی کا لے لو. حج کر کے آئے گا تو اب ہر جگہ لکھ رہا ہے حاجی نہیں، حاجی نہیں، حاجی نہیں لکھ رہے. ایک شخص نے سوچا نصیحت تو دوسرے حضرت مل گئے. کیا پوچھا؟ بولے میرا نام حاجی نہیں. سمجھے؟ ان کا نام مبین تھا مثال کے طور پر. بولے آپ کا کیا نام؟ بولے میرا نام نمازی مبین. بولے یار نمازی؟ بولے کیوں، کیا پریشان؟ پہلی مرتبہ سننا ہے. بولے حاجی صاحب نیچا اتر کے. بولے کیا مطلب؟ بولے زندگی میں کتنی مرتبہ؟ بولے بس ایک ہی مرتبہ حج کیا. بولے بس ایک ہی مرتبہ سے ٹھو کے پھر رہا ہوں حاجی حاجی حاجی. میں تو 5 وقت جاتا ہوں 24 گھنٹے میں، تو میں نہیں لکھ سکتا، میرا حق زیادہ ہے تمہارا. یہ نصیحت کے لیے جملہ. جی جی نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے. اب ذرا سوچو، تقوی رکھا رہ گئی، عبادت رکھی رہ گئی، پرہیزگاری رکھی رہ گئی. کبھی کبھی نا بزرگ لوگ اگر کوئی ایسا ہو تو ہاتھ سے یہ اندر کا خود توڑ دینا. جیسے بزرگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اب جوان جیسے اس عمر کے کوئی بچے امام حجرے میں اگر ٹوٹی اتار کے گزارنے لگے یا بال ایسا کر لی، اب انہوں نے دیکھ کے اس کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں. اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو ننگے سر بیٹھا حجرے میں. یار ایک بات سوچو، تمہاری جب یہ عمر تھی تو تم رنڈیاں دیکھتے، تم سے تو پھر بھی پرہیزگار ہے. ذرا سوچنے کی بات. اب تم نہ منہ میں دانت سنبھل کے نہ پیٹ میں آنکھ سنبھل کے اب تم نے مسجد گھیر لی ہے. حالانکہ جملہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، مگر سوچو اب جب تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے نہیں، کب کپا رہے ہو وضو بناتے ہوئے. جب تک جسم میں طاقت تھی تو تم تماشوں میں بھاگے پھر رہے تھے، کودے پھر رہے تھے. اب زبان میں ہی طاقت رہ گئی ہے بس. تو اس بزرگ کو بھی یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے بچپنے سے لے کر کے اب تک. اور بلکہ حضرت مدرسے کے اگر بچے ہوتے نا، اور اگر جا رہے ہیں اور بیٹھے مدرسے کے بچے نے سلام نہیں کیا السلام علیکم، تو 2-4 چودھری ہوتے نا جن کا نیا نیا پیسہ آتا، تو وہ لڑ جاتے قاری صاحب سے مدرسے میں، قاری صاحب بچوں کو تم نے بگاڑ دیا، بچے کام کے نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولے نہ تم کچھ نہیں کر رہے. بولے کیوں؟ بولے بچوں نے سلام تو کیا ہی نہیں. چلو قاری صاحب کے پاس 50 بچے ہیں، تمہارے گھر میں تو 5 ہی بچے ہیں. وہ بچے گھستے ہیں تم سے نکل کے سلام کرتے ہیں، باہر گھستے نکل تو سب سے بگڑیل تو تم ہی ہو. بھی ذرا سوچنے کی بات ہے. تم ایک دن ایک سورت ایک بچے کو یاد کر کے دکھاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا کہ حفظ کرانا یا مولوی پڑھانا کتنا کٹھن ہے. ابھی ان کی ریاض الدین کی چھوٹی سی بچی ہے، دیگر پور میں پڑھ رہی ہے. اسلام کی بنیادی باتیں وہ کتاب میں نے دیکھا، چھوٹی سی ہے. ابھی سے اس کو پتا چلے گا دوپٹہ کیسے اوڑا جاتا ہے، اس کو پتا چلے گا پاکی ناپاکی کے مسائل. چھوٹی نابالغ ہے، اس کو پتا چلے گا کہ قرآن شریف کیسے پڑھا جاتا ہے، سب ہوتا ہے. اور ہمارے بچے ہمارے سب اتنے بڑے بچے موبائلوں میں لگے رہیں گے، تو انہیں تو پتا چلے گا بمبئی میں ٹھمکا کیسے لگ رہا ہے، انہیں تو پتا چلے گا کہ بمبئی میں چٹیا کیسے لہرا رہے ہیں. اب انہیں تو پتا چلے گا کہ مہندی کہاں تک لگ رہی ہے.
اب انہیں تو پتا چلے گا لڑکی لڑکے موبائل پہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، اب انہیں تو پتا چلے گا ماں کا کہنا مانے یا نہیں مانے، یا باپ کو پتا چلے گا کہنا مانے نہ مانے. لیکن اب معاملہ یہ ہو جاتا کہ جناب والا کہ یار اب جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، ایسا کرو کسی یار میاں کا پتہ بتا دو تعویذ کرانا، بچے بگڑ گئے تو تعویذ بدلو. اب تو نا اتنے بگاڑ لیے تم نے، تعویذ تو چھوڑو، اگر میاں کو بھی گلے میں لٹکا دو گے نا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح بتا دیں، معاف کریو اگر کوئی میاں ہو تو، اور میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں. صحیح ہے، کیا بات ہے حضرت، حق ہے حق ہے حق ہے، بے شک بے شک، جو بات حق ہے وہ تو بتاؤں گا. صحیح بات ہے، اتنے بگاڑ، حدیث شریف غلط نہیں ہو سکتی. نہیں نہیں، رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، بے شک، تم نے سنا ہوگا. تو پھر تراوی میں کونی کیوں مار رہے ہو؟ بات صحیح ہے، شیطان ڈگا رہا نا، تو پھر آیا کہاں سے شیطان تو قید ہے، شیطان تو قید ہے. شیطان تو بند ہے مگر شیطانیت تو گھسی پڑی ہے پیٹ میں. جوان لڑکے بھی دھکا مکی تراویوں میں، پھر روزے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ شیطان ڈگا رہے، آج شیطان نہیں ڈگا رہا، اب تو شیطان کو تم ڈگائے پھر رہے ہو. ایک بزرگ کو شیطان ملا تو شیطان بزرگ بولے شیطان سے، بھائی کیا حال ہے؟ بولے آرام سے ٹانگے پھیلا کے سو رہے ہو. بولے کیوں؟ تیرا کام تو لوگوں کو ڈگانے کا. بولے نا، گھر گھر میرا باپ پیدا ہو گیا. جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کر رہا ہے، کہ میں نے تو دودھ میں ہی پانی ملایا تھا، پانی میں دودھ ملا رہا. ایسے حالم، میری بات ہنسی کی لیکن کام کی لگ رہی، کام درس سبق. اب ذرا سوچو، غور کرو، توجہ کرو، اتنا بگاڑ لیا، موبائل ہاتھ میں دے دیا. اگر اجازت ہو تو ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. جی پڑھیے، ماشاء قال اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی والدی والدیوس ورجلۃ النساء. عبارت اس لیے پڑھتی حضرت کوئی یہ نہ کہتے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے، کیونکہ موبائلوں کا اور اب دیکھ لیو. اور اچھا یہ چینل والے بھی جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے وہی کاٹ کر ڈال دیتے ہیں، باقی سب ایک طرف کو تالاب میں. تو ان کا مطلب کی ہے بس وہ یہ انہوں نے محبت بری اس سے دعوت دی. فرحان قادری کیا نام تھا؟ ہاں فرحان قادری. اس نے مجھے فون کیا، ان کو اور پھر مجھ سے بھی بات ہوئی. ریاست النبی، ریاست ان کا نام یاد ہو جائے گا، پوری تقریر انشاءاللہ. تو بات یہ چل رہی تھی جہاں کی وہی حدیث